سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سنبھل کے دعائے سرکار مومن سما اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لے آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ نے 3 ولایتوں کو واجب کیا۔ ایک ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے اس ولایت کا اس طرح اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، ورسولو، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ تیسری ولایت کا بھی خدا نے اعلان کیا، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو ہمارا کلمہ، ہماری اذان اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ قرآن کی بتائی ہوئی ہے۔ لیکن عرض کیا کہ جب تیسری ولایت کا اعلان ہوا تو خدا نے نام نہیں بتایا، صفت بتائی، کیونکہ نام سے زیادہ صفت تعارف میں مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنا نام علی رکھ سکتا ہے، حسن رکھ سکتا ہے، لیکن عصمت کی صفت ہر کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ سخاوت کی صفت کو پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن سخی کا نام رکھنا آسان ہے۔ صدیق نام رکھنا آسان ہے، پر صداقت کی صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔
نام رکھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس نام کو اپنے وجود میں معنی اور صفت کے طور پہ اتارنا بڑا مشکل ہے۔ تبھی خدا نے جب بھی تیسری ولایت کا اعلان کیا تو صفت بتا دی۔ تو میں نے کہا قرآن میں جب خدا مومن کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں بتاتا مومن کون ہے، وہ مومن کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ جب قرآن میں منافق کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ منافق کون ہے، منافق کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ جب قرآن میں وہ لعنت بھیجتا ہے تو نام نہیں بتاتا میں کس پہ بھیج رہا ہوں، وہ صفت کو بیان کرتا ہے کہ جس میں صفت یہ ہوگی اس پر میری لعنت ہوگی، اور جس میں یہ صفت ہوگی اس پر میرا سلام ہوگا، میری رحمت ہوگی۔ تو اب یہ میں نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا، تمہاری عقلوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم جا کر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو کہ وہ کون تھے جن کے وجود میں ثقافت بھی تھی، جن کے وجود میں شرافت بھی تھی، جو حسب کے ساتھ بھی بہتر تھے، جو نسب میں بھی سب سے بہتر تھے، اور وہ کون تھا جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع بھی کر رہا تھا۔ تو جب میدان خندق کی میں نے مثال دی، خیبر کی مثال دی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ کل علم میں علی کو دوں گا، بلکہ صفت بیان کی، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ اور جب عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جا رہے تھے یہ نہیں کہا کہ علی جا رہا ہے، کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو صفت بتاتی ہے۔ اسی طرح مولا کی نہج البلاغہ اٹھائیں گے تو مولا متقین کی صفات بیان کرتے ہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ متقی سلمان ہے، مالک ہے، ابو ذر ہے، کیونکہ اگر محدود کرتے تو تقوی محدود ہو جاتی، کیونکہ سلمان ایک نہیں تھا، تا قیامت سلمان بنتے رہتے۔ تو علی نے صفت بتائی کہ یہ سلمان ہوگا جس میں یہ صفت ہوگی۔ تو کیونکہ متقی ایک فرد نہیں ہوتا، جو بندہ تقوی کو اختیار کرے، ان صفات کو اپنے وجود میں ڈالے، وہ متقی بن سکتا ہے۔ اس لیے علماء یہ مشہور جملہ کہتے ہیں کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، کہ یہ مت سمجھنا کہ کربلا ایک تھی، یہ مت سمجھنا عاشورا ایک تھی، ہر دن عاشورا ہے، ہر دن کربلا ہے۔ امام حسین نے تبھی یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کے مقابلے میں جا رہا ہے یا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ یعنی جب تک دنیا ہے تب تک ماؤں کی کوکوں سے یا حسینی کردار پیدا ہوں گے یا یزیدی کردار پیدا ہوں گے۔ یا حسین تو آپ نے دیکھا کہ صفات کبھی مرتی نہیں ہیں، اشخاص مر جاتے ہیں پر صفات مختلف اشخاص کے رنگ میں ابھر کے آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ یزید مثلا ضیاء الحق کی صورت میں شیعوں کو ملا اور آج نہیں ہے، نہیں، یزید آج بھی بن رہے ہیں، حسینی آج بھی بن رہے ہیں۔ ہاں، وہ فیکٹری آج تک یزید بنا رہی ہے، کیونکہ فیکٹری آج بھی بند نہیں ہوئی۔ اس فیکٹری کو امام زمانہ آ کر بند کریں گے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ حسینی بھی آج نہیں رہے، وہ فیکٹری بھی ہے جو حسینی بنا رہی ہے۔ حسینی بنانے والی فیکٹری کا نام مجلس حسین ہے۔ یہ مجلسیں حسینی کردار بناتی ہیں۔
یہ مجلس ولائی کردار بناتی ہیں۔ تو اے مومن یاد رکھنا، صفت بڑی اہم ہوتی ہے۔ اگر صفت حسینی ہو تو بندہ حسینی کہلاتا ہے، اگر صفت یزیدی ہو تو بندہ یزیدی کہلاتا ہے۔ یہ مت دیکھنا لباس کون سا ہے، یہ مت دیکھنا رنگ کون سا ہے، یہ مت دیکھنا نام کیا رکھا ہوا ہے، بس تجھے اگر کوئی چیز دیکھنی ہے یہ دیکھنا کردار کیسا ہے۔ نام صدام حسین بھی ہو سکتا ہے پر کردار یزیدی ہوگا، نام حسین تھا پر کردار یزیدی تھا، نام شیر علی ہو سکتا ہے پر کردار یزیدی ہو سکتا ہے۔ تو ناموں پہ مت جانا، کرداروں پہ جانا، اشخاص پہ مت جانا، کرداروں پہ جانا، قبیلوں پہ مت جانا، کرداروں پہ جانا۔ یہ مت دیکھنا علی کے ساتھ کتنا رہا تھا، نبی کے ساتھ کتنا رہا تھا، یہ دیکھنا کردار میں رہا تھا یا نہیں رہا تھا۔ اصل کردار بتاتا ہے، اصل کردار بندے کو عیاں کرتا ہے۔ کہ ایک جگہ پہ اہل سنت کے مولانا بیٹھے ہوئے تھے، سورہ حدید کی آیتیں پڑھنے کو ملی تو کہا کہ سورہ حدید میں کچھ ایسے تھے جو میدان احد میں نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ اس آیت کا ذکر اتنا نہ کریں، آپ شیعہ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بھاگا تھا، فلاں بھاگا تھا، فلاں بھاگا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے نام تو نہیں لیا، بتا تو آپ رہے ہیں، نام تو نہیں لیا، آپ ہی بتا رہے ہیں، ہم نام نہیں لیتے، ہم کردار بتاتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی نام نہیں لیا کون بھاگے تھے، جمع کثیر تھا مسلمانوں کا جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شیعہ کچھ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اکثریت رسول کو چھوڑ کے وہاں پہ چلی گئی تھی۔ اور کہا کہ قرآن کی آیت بھی ہے، پھر آپ اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ آیت میں خدا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے اللہ نے ان کو بخش دیا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی سچ ہے، وہ رحمت للعالمین نبی ہے، جب وہ حمزہ کے قاتل کو بخش سکتا ہے تو بھاگنے والوں کو کیوں نہیں بخشے گا؟ نبی نے بخش دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں نبی نے بخش دیا تھا، قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ نبی نے بخش دیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ توبہ کر کے مصطفیٰ کی دربار میں آتا تھا نبی اس کے گناہ کو بخش دیتے تھے۔ لیکن میں نے کہا بخشے گئے، بھاگے بھی، بعد میں معافی بھی ملی، لیکن سوال یہ ہے پھر خدا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اصل پوائنٹ تو یہ ہے کہ خدا قرآن میں ایک واقعے کو لا رہا ہے، مطلب واقعے کی اہمیت بہت ہے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ آواز آتی ہے وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان اُولِي الْأَلْبَابِ ہے۔ یہ قرآن عبرت ہے صاحبان فہم و شعور و عقل کے لیے۔ قرآن سے بے وقوف عبرت نہیں لیتا، قرآن سے جاہل عبرت نہیں لیتا، قرآن سے صاحب عقل عبرت لیتا ہے۔ یہ کبھی یوسف کا قصہ، کبھی یعقوب کا قصہ، کبھی نوح کا قصہ، کبھی داؤد کا قصہ، کبھی بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ، یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے۔ اگر واقعہ اہم تھا تبھی خدا نے ذکر کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے ان کے بھاگنے سے اور نبی کے معاف کرنے سے عبرت کون سی لی؟ اللہ اگر ذکر کر رہا ہے تو خدا صفات کا بتانا چاہتا ہے کہ آئے مومن ذرا غور سے دیکھنا، جس کے وجود میں اللہ پر توکل تھا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتا ہوا نظر آیا، اور جس کے وجود میں توکل نہیں تھا وہ نبی کو چھوڑ کے غنیمت کی طرف دوڑ کے چلا گیا۔ یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ صفات کو بیان کرنے کی کتاب ہے۔ اور معافی کا مطلب یہ نہیں معاف کیا تھا اس شرط پر کہ دوبارہ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ یعنی اللہ کچھ ایسے لوگ، اور صرف مولا علی نہیں تھے، کچھ اور اصحاب بھی تھے جو نبی کا دفاع کر رہے تھے، 6-7 کا عدد ہے، کچھ 25 بتاتے ہیں، یعنی وہ رکے تھے جو رسول کا دفاع کر رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو چلے گئے تھے۔ یعنی اللہ نے 2 صفات کو بیان کیا کہ جس کے اندر یہ صفت ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جس کے اندر یہ صفت ہے وہ قابل مذمت ہے۔ چوری اچھی عادت تو نہیں ہے، چوری بری عادت ہے، اللہ مذمت کرتا ہے، لیکن چور آ کر معافی مانگے تو خدا معاف بھی کر لیتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چوری اچھی تھی،
معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چوری اچھی تھی، معاف کیا کیونکہ تم نے توبہ کی۔ اگر میں کوئی گناہ کروں، اللہ کی دربار میں معافی مانگوں، وہ ارحم الراحمین ہے، میری گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو میں نے گناہ کیا تھا وہ گناہ اچھا تھا۔ عبرت لینا، تو نے گناہ کیا تھا، تو مغضوب بنا تھا، تو نے معافی مانگی، اب تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ تو مسلمانوں ایک چیز ذہن میں یاد رکھنا، یہ صفات کا جھگڑا ہے۔ یہ دیکھا کرو کہ صفت کیسی ہے، صفت اچھی ہے تو وہ من کنت مولا بھی بن جاتا ہے، صفت اچھی ہے وہ باب مدینۃ العلم بن جاتے ہیں، صفت اچھی ہے وہ انما یرید اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اصل صفت ہے، صفت علی ابی طالب کے وجود میں اتنی زیادہ تھی کہ رسول نے یہ فرمایا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ حق اور علی میں فاصلہ ہے ہی نہیں۔ علی حق کا نام ہے، حق علی کا نام ہے، اور کبھی کوئی تجھے حق کو علی سے جدا کر کے یہ کہے کہ حق یہاں جا رہا ہے اور علی وہاں جا رہا ہے تو یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ تبھی ان کو مظہر صفت خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی صفت اگر کسی کے وجود میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ وجود اہل بیت کا وجود ہے۔ وہ کریم ہے، اس کے کرم کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے کرم کو دیکھ لو۔ وہ رحیم ہے، اس کے رحم کو دیکھنا ہے تو رحمتوں للعالمین کو دیکھ لو۔ وہ سخی ہے، اس کی سخاوت کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ وہ بخشنے والے ہیں، یہ مصیبت کا جملہ ہے لیکن سخاوت حسین کے لیے، معرفت کو بڑھانے کے لیے کافی ہے کہ جب امام حسین خیمے میں جاتے ہیں فرماتے ہیں بہن زینب مجھے سب سے زیادہ پرانا کرتا دو۔ سب نے سنا ہوا ہے نا، اگلا جمعہ بہت کم لوگوں نے سنا ہے۔ فرمایا کرتا دو، بہن نے پرانا کرتا دیا، حسین نے خنجر سے پارا پارا کیا اور وہ کرتا پہنا۔ پہننے کے بعد بہن نے کہا کہ بھائی کرتا پرانا تھا، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ ان عربوں کو میں جانتا ہوں، شاید پرانا کرتا بھی میرے بدن سے اتاریں۔ آخر میں کہا کہ بہن وہ پیلے رنگ کا کرتا، رنگ مجھے دقیق یاد نہیں ہے لیکن خاص رنگ امام نے کہا کہ وہ پیلے رنگ کا کرتا لاؤ۔ سیدہ زینب نے وہ کرتا لایا، پھر امام نے وہ کرتا پہنا۔ تو بہن نے سوال کیا کہ بھائی ایک طرف پرانا کرتا، پھر اسے پھاڑا، پھر پہنا، دوبارہ یہ کرتا کیوں منگوایا؟ تو میرے امام کا جملہ تھا، فرمایا بہن زینب جو کرتا چرانے آئے میں نہیں چاہتا وہ خالی ہاتھ جائے۔ یعنی وہ دشمن جو کسی امید سے میرے جسم کو غارت کرنے آ رہا ہے تو میں نے تو پھاڑ دیا، یہ تو اس کے کام کا نہ رہا، تو حسین ایک اور کرتا پہن رہا ہے تاکہ میرے جنازے سے بھی میرا دشمن خالی ہاتھ نہ جائے۔ اسے امام کہتے ہیں، اسے خیر مطلق کہتے ہیں، اسے سخاوت مطلقہ بیان کرتے ہیں۔ تبھی خدا نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا کہ میں تمہارا ولی، میرا رسول تمہارا ولی، اور اس کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی تمہارا ولی ہے۔ ہم نے بھی 3 ولایتوں کا اعلان کیا، لیکن ایک ہے اعلان ولایت جس کو نظریہ کہا جاتا ہے، ایک ہے نفاذ ولایت جس کو ولایت عملی کہا جاتا ہے۔ ولایت نظری، ولایت عملی۔ نظری ولایت الحمدللہ کافی لوگوں میں ہے، لیکن عملی ولایت بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ عملی ولایت صفات کی ولایت ہے، عملی ولایت کردار کی ولایت ہے۔ یا علی کہنا آسان ہے لیکن علی جیسی زندگی میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ یا علی کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، محبت ہے تو بندہ یا علی کہے گا، لیکن ہم سے محبت نہیں مانگی گئی، ہم سے مودت مانگی گئی ہے، اور مودت قربانی مانگتی ہے۔ مودت تب ملتی ہے جب بندے میں ولایت عملی ہو۔ آج سب سے زیادہ شور شرابہ ہمیشہ رہا ہے، اس زمانے میں بھی رسول کے جانے کے بعد جب جنگ صفین میں قرآن کو نو کے نیزہ پہ اٹھایا گیا تھا، وہ ولایت نظری کا اعلان تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ ہر زمانے میں شور شرابہ
ولایت نظری کا ہوتا ہے، بہت کم توجہ کی جاتی ہے ولایت عملی پر۔ ولایت نظری کی وجہ سے لوگ جنتی نہیں بنتے، ولایت عملی کی وجہ سے لوگ جنتی بنتے ہیں۔ نظریہ تو شمر کا بھی تھا، نظریہ تو ابن سعد کا بھی تھا، اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لشکر حسین والوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن فرق کیا تھا؟ وہ صرف نظری ولایت والے تھے، یہ عملی ولایت والے تھے۔ تو عملی ولایت بندے کو جب اللہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کیونکہ یہ جو میدان ہے یہ طاہروں کا میدان ہے، یہ پاک پاکیزہ لوگوں کا میدان ہے۔ اس ولایت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے وجود میں طہارت کاملہ ہوگی، اور جب طہارت کے ساتھ اس میدان میں داخل ہو جائے گا تو پروردگار عالم اس بندے کو ایک انعام عطا کرتا ہے جسے کرامت بولا جاتا ہے۔ یہ بندہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ یہ اولیاء خدا، یہ کبھی قلندر، کبھی لطیف، کبھی خمینی، کبھی قاضی، کبھی کشمیریوں کے نام سنتے ہو، یہ کون ہیں؟ یہ وہ صاحبان کرامت تھے جنہوں نے اہل بیت کی ولایت سے ایک چھوٹا سا قطرہ لیا تھا۔ فضہ فضہ کیوں بنی؟ کیونکہ فضہ نے ولایت علی سے فائدہ لیا تھا۔ سلمان سلمان کیوں بنا؟ کیونکہ سلمان نے ولایت عملی سے قطرہ لیا تھا۔ یہ سمندر ولایت ہے جس سے ہر کسی کو دعوت ہے کہ آؤ جام ولایت پیو، لیکن جام ولایت کہنے سے، شعر و شاعری کرنے سے، نعرہ مارنے سے یا خالی مجلس کروانے سے نہیں ملتا، یہ صرف اعلان نظریہ ہے۔ ولایت عملی تب ملتی ہے جب تمہارے وجود میں طہارت آ جاتی ہے۔ کہ میں نے کہا کہ امام سے پوچھا مولا یہ ولایت عملی کے میدان میں کیسے آئے؟ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ ذرا اپنی عقلوں سے سوچو، یہ ظاہر قرآن ہے، تم اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو علی کی ولایت میں بغیر طہارت کے داخل کیسے ہو سکتے؟ کہ یہ نام طہارتوں والا نام ہے، اور طاہر زبان یہ نام لے سکتی ہے، نجس لوگ یہ نام لے نہیں سکتے۔ کہ بندہ نشے کی حالت میں ہو اور علی علی کرے، علی کا نام طہارت میں لیا جاتا ہے، نشے میں نہیں لیا جاتا۔ علی کا نام ہوش میں لیا جاتا ہے، نشے میں نہیں لیا جاتا۔ تو بندہ سوچے میں ذکر کس کا کر رہا ہوں اور کس حالت میں ذکر کر رہا ہوں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اے بندو نماز کے قریب نہ آنا، وانتم سکارا، جب تو نشے کی حالت میں آئے۔ تو جب اللہ کی نماز والی عبادت نشے کی حالت میں کرو گے تو عذاب ہے، رحمت نہیں ہے۔ تو علی کا ذکر بھی اگر نشے میں کرو گے تو وہ تو صلاۃ الکبریٰ ہے نا، اہل بیت علیہ السلام والسلام۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح ذکر علی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زیارت حسین عبادت ہے، صلوات کا ذکر عبادت ہے، اللہ کا نام لینا عبادت ہے۔ تو کوئی بھی عبادت نشے میں نہیں کی جاتی، کیونکہ عبادت ہوش کا نام ہے، عبادت عقل کی بلندی کا نام ہے، عبادت بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جانے کا نام ہے۔ تو عبادت نشے میں نہیں کی جاتی، عبادت طہارت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو جہاں نجاست ہے وہاں علی نہیں ہے، اور جہاں علی ہے وہاں نجاست نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کیونکہ یہ پاکوں کا گھر ہے، یہ پاکوں کا ذکر ہے، نہ یہ نجاست کے قریب جاتے ہیں نہ نجاست ان کے قریب آ سکتی ہے۔ یعنی اگر میرے اندر نجاست ہے وہ میرے قریب نہیں آئیں گے، اور اگر میرے اندر نجاست ہے میں ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو میں نے پہلی مجلس میں شرائط بتائی تھی، پہلی شرط قرب ولایت کی یہ ہے کہ فرمایا کہ علی والے کا لباس پاک ہوتا ہے۔ اگر یاد ہو پہلی شرط کیا تھی؟ کہ علی والے کا لباس پاک ہوتا ہے۔ نجس لباس والا بندہ کبھی بھی ولایت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی لذت عبادت، لذت ذکر اہل بیت حاصل نہیں کر سکتا اگر لباس نجس ہے۔ تو بچے جب سے ممیز ہو جائیں بچپن سے بتاؤ، یہ بچی بچہ ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے، نجاسات کیا کیا ہیں، کون سی چیزیں نجس ہیں، یہ اسے پڑھاؤ۔ صرف مولوی کے پاس بھیج کر قرآن کا سپارہ نہ پڑھایا کرو، اس مولانا کو بولو میرے بچے کو نجاسات بھی بتاؤ کیا ہیں، طہارات بھی بتاؤ کیا ہیں، کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کیسے ہوتا ہے، کون سی نجاست کس طرح پاک ہوتی ہے، اگر کتا برتن کو چاٹ لے تو یہ برتن کیسے پاک ہوگا، اگر
میرے خمیس پر خون کے قطرات گر جائیں یہ کیسے پاک ہوگا؟ مختلف نجاسات ہیں نا، نجاست بھی ایک نہیں ہے، شراب بھی نجاست ہے، کتا بھی نجس ہے، خنزیر بھی نجس ہے، مختلف انسان کی جو چیزیں خارج ہوتی ہیں وہ بھی نجس ہیں، تو ہر نجاست ایک طرح سے پاک نہیں ہوتی، الگ الگ طریقوں سے پاک ہوتی ہیں۔ تو یہ مومن کو علم ہونا چاہیے، یعنی علی کے میدان میں چلا ہے طاہر ہونے کے لیے، لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ طاہر ہوا کیسے جاتا ہے۔ یہ جہالت کا میدان ہے کہ بندہ نماز پڑھنے چلے لیکن یہ نہیں پتا وضو کیسے ہوتا ہے، تو نہ وضو کر پائے گا نہ نماز تک پہنچ پائے گا۔ ہمیں نماز پڑھ لے تو وجب علیہ الجنہ، تو خلوص دل سے 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کہتا میں اس پہ جنت واجب کر دیتا ہوں۔ اب بندے کو پتا تو ہونا کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، نماز میں کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، وضو کیا کیسے جاتا ہے، پہلے منہ دھونا ہے، دایاں بازو دھونا ہے، بایاں بازو دھونا ہے، سر کا مسح کیسے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں کون بتائیں گے؟ یہ ساری چیزیں مکتب اہل بیت سے ملتی ہیں، لیکن ہمیں فرصت کہاں کہ میں نے کسی مجمع میں کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دیں؟ کتنے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دیں؟ شاید ہی کوئی ہو۔ صبح کام میں، رات کو آئے، سو گئے، کھانا دیکھا، نیوز چینل دیکھی، 4 خبریں پڑھی کہ ملک میں ہو کیا، بھئی تمہیں کیا ملے گا، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون ایم پی بنا، کون ایم این اے بنا، کون وزیر اعظم بنا، بھئی تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ یہ جو بنتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تجھے تو کچھ ویسے ملنے والا نہیں ہے، تیرے فائدے میں یہ ہے تو اپنے بچے کو سلمان بنا۔ یہ آدھا گھنٹہ جو فضول ٹی وی کو دے رہا ہے، فیس بک کو دے رہا ہے، ہاں بھائی میرے فلاں فوٹو پہ اتنے کمنٹ آ گئے، فلاں لوگوں نے اتنا لائک کر لیا، بھئی کیا ملے گا تیرے فوٹو کو کمنٹ ملنے سے؟ تو اپنے بچہ ایسا بنا کہ حسین اس پہ کمنٹ ڈالیں۔ ایسے حسینی بچے جب تک صفات حسینی نہیں پیدا ہوں گی تب تک گھر نہیں بدلتے، زندگیاں نہیں بدلتی۔ مومن کو سوچنا چاہیے میں کتنا ٹائم بچے کو دیتا ہوں، کتنا ٹائم بیوی کو دیتا ہوں۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے اسے سمجھاؤ، ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے اس کی تربیت کرو۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہاں مولانا بیوی کو ٹائم دیتا ہوں، کہاں دیتے ہو؟ ہاں ساتھ مل کے ڈرامہ دیکھتے ہیں، یہ ٹائم تھوڑی ہے۔ ساتھ مل کے ایک جگہ پہ گھومنے جاتے ہیں، ہاں یہ بھی ضروری ہے، اپنے اہل و عیال کو تفریح بھی کرانی چاہیے، گھمانا بھی چاہیے، گھر کو زندان یا جیل نہیں بنانا چاہیے، یہ بھی ضروریات زندگی میں سے ہے، لیکن تربیت کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہو، فکر کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہو؟ کبھی تم نے اپنی بیوی کو پوچھا کبھی اس سے کہ صبح کی نماز پڑھی، دوپہر کی نماز پڑھی، رات کی نماز پڑھی، یا بچے کو بس مولوی کے پاس بھیج دیا؟ کبھی پوچھا مولوی نے کلمہ کیسا پڑھایا ذرا سنا؟ قرآن پڑھایا ہے تو سنا؟ اب ایشو یہ ہے کہ جب خود ہی نہیں پڑھا ہوا تو اس سے پہلے کہ بچے کو مولوی کے پاس بھیجو خود مولوی سے کچھ پڑھ کے اور سیکھ کے آؤ۔ پڑھنے کی عمر نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی شرم ہے کہ مولانا میں 50 سال کا، میں 40 سال کا، اب جاؤں قرآن پڑھوں۔ نہیں، علی کہتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ علی والا ماں کے گہوارے سے لے کر قبر کے دہانے تک علم علی کو حاصل کرتا ہے۔ اس میں کوئی قباحت ہے کیا؟ پیسے کمانے میں تجھے شرم نہیں آتی کہ 50 سال کی عمر میں پیسے بناؤں، 60 سال کی عمر میں مال بناؤں؟ وہاں تو شرم نہیں آتی، لیکن علم کمانے میں کیوں شرم آتی؟ کیوں مسجد کے مولوی کے سامنے 6 سال 4 سال کے بچے بیٹھے ہیں؟ 20 سال کا بڑا بھی ہونا چاہیے، 50 سال کا بوڑھا بھی ہونا چاہیے، لیکن مولوی بھی کیا کرے؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ مولانا کے پاس کوئی باپ بچہ لے کر آئے تو مولانا پہلے کہ تو سنا تجھے کتنا آتا ہے، کہ تجھے بھی پڑھاؤں اور تیرے بچے کو بھی پڑھاؤں۔ لیکن ہمارے پاس وقت کہاں قرآن کے لیے، ہمارے پاس وقت کہاں علی ابن ابی طالب کے لیے؟ ایسے علم نہیں ملتا میرے عزیز، ایسے طہارت نہیں ملتی۔ کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے نکالو، اس بچے کو 4 اچھی چیزیں بتاؤ،
بیٹا گالی دینا بری بات ہے، اچھا اخلاق علی والے کا ہوتا ہے، ہاں علی والے کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ اگر بچہ بدتمیز ہو تو دنیا بچے کی برائی نہیں کرتی، کہتی ہے باپ نے غلط تربیت کی ہے۔ اگر بچہ اچھا ہو تو تعریف بھی باپ کی ہوتی ہے کہ کتنا با اخلاق، کتنا اچھے اخلاق والا یہ بچہ ہے۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں، رسول کا فرمان ہے انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ مطلب اگر تو برا ہوگا بدنامی علی کی ہوگی، اگر تو برا ہوگا بدنامی مصطفیٰ کی ہوگی۔ یہ مسلمان جتنا کریکٹر لیس ہوتا جا رہا ہے، بدنامی اس کی نہیں ہو رہی، بدنامی رسول خدا کی ہو رہی ہے۔ گندے کام یہ کرتا ہے، کارٹون میرے نبی کے بنائے جاتے ہیں، ہاں دہشت گردی یہ کرتا ہے، لیکن دہشت گردی کا الزام اسلام پر اور رسول خدا پہ لگتا ہے۔ تبھی فرما دیا تھا کہ ہم امت کے دو باپ ہیں، اگر تو اچھا بنے گا تعریف ہماری ہوگی، جس طرح تیرا بچہ اچھا بنتا ہے تعریف تمہاری ہوتی ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا درجہ وہ لباس کی پاکی کا درجہ ہے، اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو پڑھاؤ، بڑے بھی ہو گئے کچھ نہ کچھ سیکھو۔ مولا علی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ آج کل سے بہتر ہو، کیا مطلب بہتر ہو؟ بہتر کا مطلب یہ نہیں کل میں نے 100 کمایا تو آج 200 کما لیے، تو یہ اکنومیکلی بینیفٹ ہے، لیکن تم نے اپنی روح کو، اپنے علم کو کتنا بڑھایا کہ مولا فرمائے قبر سے اور گہوارے تک علم حاصل کرو۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ آج میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا۔ کل مثلا مجھے واجب نماز کا پتا تھا، آج میں نے تھوڑا مستحب نماز کا پڑھ لیا۔ کل مجھے صرف سورہ قل هو اللہ احد آتی تھی، آج میں نے قل یا ایھا الکافرون بھی یاد کر لی۔ ڈے بائی ڈے تمہارے وجود میں امپرومنٹ آنی چاہیے۔ یہ وہ وزن ہے، یہ علم کا وزن ہے، یہ طہارت کا وزن ہے، اور جب بڑھتے جاؤ گے علم آتا جائے گا، معرفت آتی جائے گی، تو پھر محسوس کرو گے خدا نے تیرے وجود میں سکون کتنا ڈالا ہے۔ اصل یہ چیز ہے جو بندے کے وجود میں آنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے معاشرے کی کہ دنیا میں اتنا مشغول ہو چکے۔ کیوں؟ امام زمانہ نے علی ابن مہزیار 20 سال کے بعد جب مولا زیارت ہوئی تو امام نے کچھ جملے کہے۔ امام فرماتے کہ مولا آپ کیوں اپنی زیارت نہیں کرواتے؟ امام فرماتے میرے شیعوں کو بتا دینا، وہ جتنا اپنی دنیا میں مشغول ہیں اتنا مجھے یاد نہیں کرتے۔ صبح سے شام تک ان کو اپنے دنیا کی فکر ہے، ہاں گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یعنی پوری ذہن کی مشغولیت دنیا کے لیے مصروف ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالتے فرزند زہرا کے لیے، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکالتے، آدھا گھنٹہ مصلی عبادت کے لیے نہیں نکالتے۔ ایسے معرفت نہیں ملتی جب تک ولایت عملی نہ ہو۔ عمل عمل اور عمل، عمل سے انسان عرشی بنتا ہے۔ بے عمل انسان نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ تو جنت عمل سے ملتی ہے، اچھی قبر عمل سے ملتی ہے، مولا کی زیارت عمل سے ملتی ہے۔ 17 منٹ اللہ کو دینے سے انسان، جب نماز بھی ایک عمل کا نام ہے نا، جب عمل کرتے ہو تو خدا جزا دیتا ہے، یعنی عمل کے ذریعے سے جنت بھی ملتی ہے اور اسی برے عمل کے ذریعے سے انسان کو جہنم بھی ملتی ہے۔ تو پہلی شرط جو ورود ولایت میں ہے کہ آئے علی کے چاہنے والے، تمہارا لباس پاک ہو، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صرف لباس پاک نہ ہو، یہ لباس شہوت بھی نہ ہو۔ ایسا لباس جس کے لیے نامحرم کے لیے اٹریکشن ہو، یہ لباس بھی لباس جہنم ہے، لباس جنت نہیں ہے۔ علی والے ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں حیا ہوتا ہے، جس میں عفت ہوتی ہے، جس میں غیرت ہوتی ہے، جس میں شرم و حیا ہوتی ہے۔ تیسری شرط ہم نے یہ بتائی کہ علی والا ولایت میں رہنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیشہ دائم الوضو رہا جائے، کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ مجلس میں آئے تو باوضو، نماز پڑھے تو باوضو، حسین کی زری کی زیارت کرے تو باوضو۔ اور میں نے کہا کہ یہ تو عقیدہ ہمارا کسی اور کا تو ہے نہیں، اس عقیدے پہ ہم نعرہ تو مار لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے کہ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا
علی کی زیارت کرے گا، اس کی ناکیں مولا علی کے چہرے پر پڑیں گی۔ جب یہ تیرا عقیدہ ہے کہ موت مولا کی زیارت کا نام ہے تو یہ بتا تجھے پتا ہے موت کب آئے گی؟ کہ نہیں مولانا نہیں پتا۔ مطلب موت ایک سیکنڈ کے بعد بھی آ سکتی ہے، ایک دن کے بعد بھی آ سکتی ہے، ایک مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ تو جب تجھے یقین ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور علی کی زیارت ہو سکتی ہے تو یہ بتا تو بے وضو ہو کر علی کی زیارت کرے گا یا با وضو ہو کر علی کی زیارت کرے گا؟ تو وضو نام ہے زیارت علی کا۔ رسول کے پاس زبان کا یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے، نبی نے فرمایا کیا دائم الوضو رہتا ہے؟ کہتا نہیں یا رسول اللہ، کہ اگر ہمیشہ وضو میں رہے اللہ تمہارا رزق بڑھا دے۔ امام رضا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو فرمایا قصور کسی اور کو نہ دے کہ میرا کام تیری وجہ سے نہیں ہوا، کہ قصور خود کو دے کہ میرا کام میری وجہ سے نہیں ہوا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وضو کر کے جاتا خدا اس کے کام کو کروا دیتا۔ وضو نور، الوضو نور۔ قیامت کے دن جب چہرہ دھوتے ہو دعا کون سی کرتے ہو؟ اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا اس دن میرے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہرے کالے ہو جائیں گے، ولا تسود وجہی یوم تسود الوجوہ، اور اس دن میرے چہرے کو کالا نہ کرنا جس دن چہرے سفید ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہاتھ میں پانی لیتے ہو اور وضو کے لیے پانی چہرے پہ ڈالتے ہو، یہ دعا کرتے ہو تو جتنی مرتبہ وضو اتنی مرتبہ دعا، اور دعا خدا قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہ بھی ہوئی تو اس دعا کے بدلے میں خدا کوئی نہ کوئی انعام جنت میں ضرور رکھتا ہے۔ آنکھیں کھول کے وضو کیا کرو، روایات میں ہے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جب وضو کرو تو آنکھیں بند نہ ہو، آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اس سے آنکھوں کی بینائی صحیح ہوتی ہے۔ ہمیشہ وضو کرنے والے کو بخار بہت کم ہوتا ہے، یعنی جسمانی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ کرونا کا بھی سب سے اچھا علاج ہے۔ بھائی ہم کیسے چل رہے ہیں؟ یہی وضو کی عادت ہے، وضو کرتے ہیں تو ہمیں تو یہی ہے کہ اسی سے انسان بچتا ہے۔ اب وائرس کہاں بیٹھتا ہے؟ یا گلے میں یا ناک میں، دو ہی جگہ ہے نا۔ یہ پی سی آر جو ٹیسٹ کرواتے ہو لوگوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ ناک میں ڈالتے ہیں یا گلے میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پر ہے یا یہاں پر ہے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں ہے، عجیب مسلمان ہے، نہ دیکھے وائرس پر ایمان ہے لیکن فرزند زہرا پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر وہی ہے اثر سے مؤثر کا پتہ، اثر سے مؤثر کا پتہ چلا رہے ہیں نا۔ نظر آج تک کسی لیب میں کسی کو نہیں آیا لیکن کہتے ہیں اثر سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو پھیپھڑوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں بھی نظر نہیں آتا لیکن اپنے اثر سے بتاتا ہوں کوئی ہے، جو ڈیلی بیسس پہ اتنی خلقت کو خلق کر رہا ہے۔ تو بہترین علاج یہ وضو بھی ہے۔ مثلا اگر گلے میں ہوگا تو مستحب ہے منہ میں پانی ڈالو، کلی کرو، ہوگا تو نکل جائے گا۔ اگر ناک میں ہوگا تو مستحب ہے پانی کو تھوڑا اوپر کھینچو، تو اگر ناک میں بھی ہوگا تو چلا جائے گا۔ اور مستحب ہے کہ تھوڑا ٹھنڈے پانی سے آدمی وضو کرے۔ خود سائنس کہتی ہے کہ ٹھنڈا پانی کئی وائرسز کو ویسے خود ہی مار دیتا ہے۔ تو وضو شفا ہے، وضو نور ہے، وضو سے دنیا بھی ہے، وضو سے آخرت بھی ہے۔ تو علی والا بچہ بھی ہو تو باوضو ہونا چاہیے، بڑا بھی ہو تو باوضو ہونا چاہیے۔ اور جب وضو میں ہوگا، جب شاید امام کی زیارت بھی ہو جائے تو حالت وضو میں ہو جائے گی۔ اور ربط جب پانی سے رہے گا نا تو آٹومیٹیکلی پاکی کی طرف خیال جائے گا۔ کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، شوگر کے مریض یا مختلف مسائل، کہتے ہیں مولانا نجس ہوں تو اسی لیے نماز نہیں پڑھا، چھینٹے لگ گئے نماز نہیں پڑھا۔ تو دیکھیے نجاست اسے نماز سے کیا کر رہی ہے؟ دور کر رہی ہے۔ تھوڑی سی نجاست، شیطان کہتا ہے اب نجس ہو، اب کون اٹھے، کپڑے بدلے، کون نہائے، تو سستی آ جاتی ہے۔ تو نجاست سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اپنا نجاست کی وجہ سے نماز سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اسی طرح جب بندہ طاہر رہے نا، آزما کر دیکھیے گا، جب بندہ حالت وضو میں رہے، اذان آئے گی کیونکہ وضو تو ہے، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔
لیکن خود وضو کرنا سستی لاتا ہے انسان میں، اب کون اٹھے، ہاں لیکن وضو بندے کو اگر ہو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بار بار وضو ہے کیونکہ یہ مکتب نور کا ہے۔ آپ کے بھائیوں کے یہاں اگر نیند بھی آ جائے نا وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے یہاں چھوٹا سا نیند کا جھٹکا بھی لگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے تو بار بار اس کی دربار میں آئے۔ بار بار کئی ایسے مسائل ہیں جو یہاں سے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کے یہاں بڑی حساسیت ہے، وضو کی بڑی حساسیت ہے کہ بندہ بار بار وضو کرے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ بار بار نورانی رہے۔ ہاں بھائی نور تو رہنا ہے نا۔ ایک بندہ کم دھوتا ہے مثلاً اپنی گاڑی کو تو اتنی میلی ہوگی، لیکن ایک بندہ دن میں اچھا دھوتا ہے گاڑی کو، ویکلی ٹوائس ڈے، 2 دن میں ایک بار گاڑی کو دھوتا ہے، ایک بندہ مہینے میں دھوتا ہے۔ اب کس کی گاڑی زیادہ چمکے گی؟ جو اچھے سے دھوتا ہے، جو کم دھوتا ہے اس کی میلی رہے گی۔ تو اللہ نے یا مکتب اہل بیت میں زیادہ وضو کی تاکید ہے، زیادہ وضو کی تاکید ہے۔ نیند کا جھٹکا لگا وضو آیا، کوئی ہوا خارج ہوئی وضو کرنا ہے، بار بار وضو کرنا ہے۔ تو مطلب قیامت کے دن پھر کس کا چہرہ چمکے گا؟ جو زیادہ وضو کرتا ہوگا اس کا چہرہ بھی زیادہ چمکے گا، جو کم وضو کرتا ہوگا اس کا چہرہ کم چمکے گا۔ اب سمجھو دعائے ندبہ کے جملے کہ میں علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور، جب میدان حشر ہوگا علی تو اور تیرے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اہل محشر حسرت کھا کر دیکھیں گے، اے کاش ہم بھی علی کے شیعہ ہوتے، اے کاش ہم بھی اس مکتب پہ چلتے، کیونکہ وہاں پر نورانی چہرے چمکیں گے، اور وہ نورانی چہرے روایات کی روشنی میں وہی ہیں جو اہل بیت کی ولایت پر عمل کرتے تھے، صرف نام نہیں لیتے تھے۔ علی کو بھی مومن وہ ہے جو علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے۔ دو فرق ہے دو لفظوں کا، کو اور کی، علی کو اور علی کی۔ اور یہ کی اردو کی بھی ہو پھر بھی معنی والی ہے، اور یہ کی انگلش والی ہو پھر بھی کامیابی، یعنی کی مطلب کنجی، یہ کنجی ہے جنت کی، اور یہ اسی کو ملتی ہے جو علی کی مانتا ہے۔ تو یہ ولایت ہے۔ پہلی شرط مومن کا لباس پاک ہو، دوسری شرط مومن کا جسم بھی پاک ہو، تیسری شرط علی والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے۔ اب آئیے حدیث قدسی سنیے، بہت پیاری حدیث، اللہ کی آواز آتی ہے کہ وہ میرا بندہ جو وضو کرے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے رب کے ساتھ جفا کی۔ جفا مطلب بے وفائی کی میرے ساتھ، یعنی وضو وفا کی نشانی ہے، وضو وفا کی نشانی ہے، مطلب ہمیشہ میں طہارت میں رہوں تو یہ اللہ کے ساتھ وفا ہے، جتنی دیر میں نجس رہوں یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔
یعنی جتنی دیر تو طاہر رہے، مطلب یہ ہے تو اہل بیت کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے، اور جتنی دیر تو نجاست میں رہتا ہے اتنی دیر تو شیطان کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے۔ تو وفا کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ محبوب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، دور نہیں رہنا چاہتا۔ علی والا ہر سال کربلا جاتا تھا وفا کی نشانی پہ کہ مولا میں ہر سال آ رہا ہوں، لیکن جب ایک سال نہیں جاتا دکھ ہوتا ہے، یاد آتی ہے کہ کاش اس سال بھی میں جاتا، مولا کی زیارت کر کے آتا۔ تو اسی طرح ہے، جب ہمیشہ وضو میں رہتے ہو گولا ہمیشہ زیارت خدا میں رہتے ہو، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے گویا اللہ سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ فرما جو میرا بندہ وضو کرے، اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے، غور سے سنیے گا، اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے رب کے ساتھ جفا کی، لیکن اگر وضو کرے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی۔ اگلا جملہ تھوڑا سخت ہے، وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو جفا کی، وضو کیا تو وفا کی۔ اب اگر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو جفا کی۔ کسی نے کہا مولانا یہاں تک تو بات آسان تھی، لیکن یہ 2 رکعت والی بات بڑی مہنگی پڑ گئی کہ ایک تو پورا دن وضو، اوپر سے 2 رکعت نماز، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اب بندہ سفر میں مصلی کہاں سے لائے، سجدگاہ کہاں سے لائے، کبھی آفس میں چلو وضو میں تو 4 منٹ لگ گئے وضو کر لیا، اب آفس میں نماز کہاں سے پڑھوں، اوپر سے اللہ کہہ رہا ہے تو نے جفا کی۔ اب میں جفا کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جگہ جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا، چلو گھر میں ہے تو بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن باہر ہو تو نماز کیسے پڑھے۔ میں نے کہا کہ یہ دین آسانیوں کا دین ہے، اللہ اگر کوئی چیز بتاتا ہے تو راستہ بھی خود ہی بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے کہا جنت جانا ہے، اب کیسے جانا ہے بندے کو، نہیں وہ راستہ بھی بتاتا ہے اور علی کو بھی بھیجتا ہے، وہ طریقے بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندے کو ہدایت نہ دے، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، ہر فرد جو کائنات میں پیدا ہوا، خدا خود کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تمام آیتیں پڑھیں گے، وہ خالق بھی کرتا ہے اور ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجتا ہے، اولیاء کو بھی بھیجتا ہے۔ کہ مولانا 2 رکعت نماز کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، میں نے کہا یہ 2 رکعت جو نماز ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ واجب نماز کے لیے قبلے کی شرط بھی ہے، صحیح رکوع اور قیام کی ضرورت بھی ہے، لیکن مستحب نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر گھر میں ہو تو مصلی پہ پڑھو، لیکن اگر تم مثلا گاڑی میں ہو، وضو ٹوٹا، تم نے وضو کیا، جس طرح 3 منٹ لگے وضو کرنے میں اسی طرح 2 سے 2.5 منٹ بھی لگیں گے نماز پڑھنے میں۔ کہ مولانا کیسے؟ میں نے کہا مستحب نماز ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو، مستحب نماز ہے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، بڑی آسان، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ سجدے کی شرط ہے، نہ رکوع کی شرط ہے۔ اب سفر میں ہو، گاڑی میں ہو، آفس میں ہو، بس شرط یہ ہے کہ جب تک پڑھو کسی سے بات نہ کرو، یعنی 2 منٹ کی چپ، 2.5 منٹ کی چپ ہو بندے کو۔ اب آپ نے وضو کیا، 2.5 منٹ لگے وضو میں، اب اللہ کہتا ہے وفا کرو۔ وفا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھو، نیت کرو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مستحب قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز مستحب پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کہو، الحمد پڑھو، قل واللہ پڑھو، جب رکوع کی باری آئے سر کو تھوڑا جھکا لو، پھر تھوڑا اٹھاؤ، پھر سجدے کی نیت سے سر کو تھوڑا جھکاؤ، پھر دوسرے سجدے کی نیت سے جھکاؤ، پھر سر کو بلند کر لو، پھر الحمد قل واللہ پڑھو، تھوڑا سا قنوت پڑھو، پڑھ سکتے ہو پڑھو، لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے تو قنوت بھی مستحب ہے، اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر رکوع میں تھوڑا سر کے رکوع کے لیے جھکاؤ، پھر سجدے کے لیے جھکاؤ، تو چلتے چلتے بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ بڑی آسانی سے اگر علی کے مکتب میں آؤ تو علی چلتے چلتے نمازی بناتے ہیں، بٹھاتے بٹھاتے نمازی بناتے ہیں۔ یہاں بڑی آسانیاں ہیں۔ ہاں واجب نماز بھی اگر بندہ تکلیف میں ہے نا تو وہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نا۔ امام خمینی کی مشہور ویڈیو ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے تھے، وہ واجب نماز کی۔ مستحب نماز میں کوئی شرط نہیں ہے، اگر بندہ گھر میں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، پھر لازم ہے کہ مصلی پہ پڑھے۔ پھر یہ نہیں کہ گھر میں کرسی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کر کے سر ہلاتا رہے، نہیں، یہ حالت مشکل میں ہے، آفس میں ہے، گاڑی میں ہے، کہیں پر ہے جہاں پہ یہ چیزیں وسائل مہیا نہیں ہیں تو وہاں پہ ایسی نماز بندہ پڑھے۔ یعنی 2.5 منٹ کا وضو،
2.5 منٹ کی نماز ہو جائے۔ اگلا جملہ سنیے، جس کا وضو ٹوٹا اگر وضو نہ کیا تو جفا کی، وضو کیا تو وفا کی، اور اگر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے جفا کی، اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اس نے وفا کی۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی۔ وہ کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ فرمائے وضو کیا نہ کیا تو جفا کی، کیا تو وفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی۔ اب اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں، میں غنی مطلق ہوں، میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اب اگر مجھ سے کچھ نہ مانگے تو جفا کی، اور اگر میں خدا اسے عطا نہ کروں تو میں نے بندے سے جفا کی۔ اور رب کسی سے جفا نہیں کرتا، وہ وفا پہ وفا کرتا ہے۔ کبھی اس سے تعویذ لینے جاؤ، کبھی فلاں پیر سے ملنے جاؤ، ارے گھر بیٹھے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر رب سے مانگو، پھر اس کی وفا دیکھو۔ کمی ہمارے جانے میں ہے، اہل بیت نے تو راستے بتائے ہیں نا۔ بندے کے پاس دعائے توسل ہو، مفاتیح ہو جنان، کیا مطلب؟ جنت کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں۔ یہ کتاب ہر مومن کے گھر میں ہونی چاہیے، لیکن کتنے شیعوں کے گھر میں مفاتیح جنان ہیں؟ طرح طرح کے حرز، دعائیں، تعویذ، نمازیں جو تمام اہل بیت سے منقول ہیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ کسی کا اولاد نہیں، کہتا ہے فلاں سے تعویذ لینے، فلاں سے دعا لینے جاتا ہے، وہ سارے موجود ہیں۔ کوئی بیمار ہے اس کا نسخہ موجود ہے، لا علاج بیماریوں کے نسخے موجود ہیں، کسی کو امام زمانہ سے زیارت کرنی ہے وہ دعائیں نمازیں موجود ہیں، ہر شے اس میں موجود ہے۔ ڈیلی کون سے اعمال کرنے ہیں، مہینے کے کون سے اعمال ہیں، یعنی بندہ کچھ بھی نہ کرے نا، ڈیلی 1 صفحہ مفاتیح جنان کا پڑھے، اور ایک مفاتیح حاشیے والی ہے۔ اصل دعائیں جو ہیں، حرز جو ہیں، وہ حاشیے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مومن کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، کا مولانا وہاں پہ ایک دعا معصوم سے منقول تھی، وہ میں نے پڑھی، اور جو جس طریقے سے لکھا ہوا تھا وہ طریقہ کیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک ہی دفعہ میں 2 بیٹے عطا کیے۔ تو چیزیں موجود ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ جاتے تھے، کہتے تھے مولانا کوئی ذکر دیجئے، کوئی ورد دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے، تو آقا بہجت ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ بندے خدا، کیا میرے گھر میں کوئی نئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ کیا میرے پاس کوئی نیا قرآن ہے؟ کیا میرے پاس کوئی معصومین کی نئی کتاب ہے؟ وہی چیزیں جو تیرے گھر میں ہیں میرے گھر میں بھی ہیں، فرق یہ ہے میں پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ بات عمل کی ہے کہ ولایت عملی ایسے نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جادو ہے، کوئی کرشمہ ہو جائے گا، نہیں، یہی کتابیں، یہی قرآن کی آیتیں، جن قرآن کی آیتوں سے لوگ بڑے بڑے عارف بنے، لوگ بڑے بڑے درجات پہ پہنچے، لیکن سوال یہ ہے انہوں نے پڑھا، ہم نے پڑھا نہیں۔ انہوں نے ذکر کیا، ہمیں جناب سیدہ نے ایک تسبیح دی ہے نا، ایک تسبیح، ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اس تسبیح میں بڑی برکات ہیں۔ یہی سورہ حمد مردے کو زندہ کرتی ہے، مردہ زندہ ہوتا ہے۔ چھٹے امام کی صحیح و سند حدیث ہے کہ 70 مرتبہ مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ مولا کہہ بھی رہے ہیں، لیکن ہماری سورہ حمد پڑھنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ زبان بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا، وہ سانسیں جو سورہ حمد کو پڑھیں وہ بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا، وہ نگاہیں جو قرآن کو پڑھے۔ تو صرف 40 دن، من اخلص اللہ 40 یومہ، اللہ اس کے 40 دن خلوص کے ساتھ گزارے۔ اللہ کا وعدہ ہے حدیث قدسی میں کہ میں اس کے قلب پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہوں، ایسی لذت ملے گی کہ تم حسرت کھاؤ گے کاش میں پہلے کرتا۔ کن شیطان ان لذتوں سے ہمیں نکلنے نہیں دیتا،
یہ زنجیریں ہیں نا، شہوت کی زنجیر، مال کی زنجیر، ٹی وی کی زنجیر، موبائل کی زنجیر، ان زنجیروں سے کیسے نکلیں گے؟ اب اس سے پہلے کہ میں دقیق نکات کی طرف بڑھوں، ایک صفت ذہن میں رکھیے، جب تک یہ صفت نہیں تب تک میری پوری مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سنیں گے چلے جائیں گے، لیکن جب تک یہ صفت نہ پیدا بندہ کرے تب تک ان چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتا. اس کا نام ہے سیلف کنٹرول، خود پر کنٹرول. جب تک یہ صفت آپ میں نہیں ہوگی تب تک آپ ولایت میں نہیں چل سکتے. یا مجلس سنیں گے، واہ واہ کریں گے، اچھا لگے گا، وضو کرنا نور ہے نور ہے، لیکن سوال یہ ہے اس مجلس سے اٹھ کر کتنے لوگ جا کر وضو کریں گے؟ یہ اہم ہے. مولا خطبہ دیتے تھے، ہزاروں لوگ سنتے تھے، سوال یہ ہے علی کی باتوں پر کتنے لوگ عمل کرتے تھے؟ عمل پر ہے. جتنوں نے عمل کیا وہ سلمان بنے نا، وہ مالک بنے، وہ میثم تمار بنے، وہ ابو ذر غفاری بنے. تو آج اگر مولا علی ہمارے درمیان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مولا کی نہج البلاغہ ہے، مولا کے فرامین ہے، اللہ کی قرآن کی کتاب ہے، نبی کے فرامین ہے. تو یہی وہ فرامین اس زمانے میں سلمان سنتے تھے، عمل کرتے تھے. ہمارے پاس بھی وہی فرامین ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ عمل کرتے تھے، ہم عمل نہیں کرتے. فرما صرف 40 دن خالص کر، اور تب تک بندہ نہیں کر سکتا جب تک بندے میں کنٹرول نہ ہو. یہ کنٹرول، ول پاور، سیلف کنٹرول سب سے بڑا پاور ہے جو بندے کو قلندر بناتا ہے، جو ولی بناتا ہے، جو صاحب صفت ولی بناتا ہے، کرامت صاحب کرامت بناتا ہے. جب تک بندے میں کنٹرول نہیں ہے. تو کنٹرول کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایکسرسائز ہے. جب تک اسے کثرت سے کنٹرول پیدا ہوتا ہے، باتوں سے کنٹرول پیدا نہیں ہوتا. میں مثال دوں کنٹرول کیسے پیدا ہوگا. مثال کے طور پہ انسان کو موبائل استعمال کرنے کی کیا پڑ گئی ہے؟ عادت پڑ گئی ہے. تو آپ کو چیک ان بیلنس کرنا ہے کہ کیا میں عادتوں کا غلام ہوں یا عادتیں میری غلام ہیں. یہ بڑا چیک ان بیلنس ہے کہ کیا موبائل مجھے چلا رہا ہے یا میں موبائل کو چلا رہا ہوں. ہاں. علی کی وادی میں وہی آ سکتا ہے جو خود چیزوں کو چلائے، چیزیں اسے نہ چلائیں. ہاں؟ مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا نا، اگر مولا اسی وقت اس کا گلا کاٹتے تو کیا ہوگا؟ گویا اس نے علی کو غصہ دلایا اور اس کے غصے کی وجہ سے مولا نے اس کا گلا کاٹا. لیکن مولا کھڑے ہو گئے، چہل قدمی کی، اس کے بعد جا کے اس ملعون کو مارا. اور علی نے دنیا کو یہ بتایا کہ علی کو کوئی چلا نہیں سکتا، علی لوگوں کو چلاتا ہے. ہاں؟ امام صاحب ولایت ہوتا ہے. ولایت مطلب ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو آج سوال یہ ہے کیا تو خود اپنے کنٹرول میں ہے یا کوئی تیرے کنٹرول میں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو میں مثال دے رہا تھا، اگر موبائل کو چیک کریں، یہ 1 ہفتہ 10 دن تھوڑی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. مثال کے طور پہ مجھے موبائل چلانے کی کیا ہے؟ عادت ہے. اب مجھے محسوس نہیں ہوتا مجھے عادت ہے، لیکن ہے. تو اس عادت کو کبھی 2 دن چھوڑ دو، کر کے دیکھو. 2 دن موبائل استعمال نہ کرو، 1 دن موبائل استعمال نہ کرو. چائے پینے کی عادت ہے، ہاں تہیہ کرو بھائی 2 دن چائے نہیں پیوں گا. یہ ایکسرسائز ہے کہ پتہ لگے کہ مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے.
کیونکہ آج اس مجلس کے بعد میرپور خاص جانا ایک اور مجلس بھی، اور لائٹ نے کافی ٹائم آج ڈسٹرب کیا، تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان یہ چیک ان بیلنس کرے کہ مجھے کن چیزوں کی عادت ہے، پھر ایک دن دو دن ان چیزوں کو چھوڑ کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ سفرے پہ بیٹھے ہیں، آپ کو مثلا مرغی بڑی پسند ہے، ٹکا بڑا پسند ہے، اور ایک دعوت میں چلے گئے سامنے ٹکا ہے، کہ آج نہیں کھاؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تہذیب نفس تقوی اس طرح نہیں آتی۔ تو ان مولا علی بیٹھے ہیں نا، کہ حسن میرے لال اتنے دنوں سے علی نے کباب نہیں کھایا، آج دل ہے کہ تیرا بابا کباب کھائے۔ روزہ رکھا ہے، افطاری یعنی بندے کو کتنی بھوک لگتی ہوگی، اور وہ پکایا جو مولا کو پسند تھا، سامنے سفرے پہ رکھا، دروازے پہ دستک ہوئی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ کسی بھوکے کو سیراب کرنے والا، فوراً کہا حسن اسے اٹھا۔ یہ کنٹرول ہے۔ یہ نہیں کہ مولا کو پسند نہیں تھا، یہ نہیں کہ مولا کے لیے وہ چیزیں، مولا بھی پسند کرتے تھے کوئی چیز کھانا، لیکن بتاتے تھے کہ امام وہی ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں؟ تو کبھی کبھی یہ چیزیں آزماؤ کہ جو چیزیں پسند ہے 2 دن کے لیے چھوڑ دو، 3 دن کے لیے چھوڑ دو، کوئی چیز استعمال کرنا چھوڑ دو، تاکہ چیک ان بیلنس ہو کہ تمہارے اندر کنٹرول ہے کہ نہیں۔ اگر کنٹرول ہے مطلب تو پاس ہے۔ ہاں؟ فوجیوں کا امتحان ہوتا ہے نا، پہلے دوڑا کے دیکھتے ہیں، پھر بندہ فوج میں جاتا ہے۔ ہاں، قد دیکھتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ان کی اسٹمنا دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں کتنی طاقت ہے، کتنی توانائی ہے، بندہ کتنی محنت کرتا ہے فوجی امتحان پاس کرنا۔ تو علی کے میدان میں بھی تو آنا اتنا آسان نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ بہت بڑی فوج ہے، مولا کی فوج امام زمانہ کے فوجی بننے کے برابر ہے۔ ہاں، 313 صحابیوں میں سے ایک صحابی تجھے بننا ہے تو نعرے مارنے سے نہیں بنو گے۔ تو اس طرح تو سارے فوج میں جانے والے پاک فوج زندہ باد کہہ کے چلے جائیں اندر، نہیں کہے گی ہاں زندہ باد ہے، لیکن بندے خدا تھوڑا دوڑنا بھی پڑے گا۔ ہاں، اتنا پیٹ نکلا ہوگا تو فوجی کیسے بنے گا؟ تو محنت کرنی پڑے گی، اسمارٹنس لانی پڑے گی، آئی کیو لیول چیک کرنا پڑے گا۔ تو مولا بھی ہر ایرے غیرے کو اپنے پاس نہیں بلاتے، جس میں صلاحیت ہو سلمان بننے کی۔ ہاں؟ دنیا کی فوجوں میں ایج فیکٹر ہے کہ اتنی ایج ہونی چاہیے، اس ایج سے نکل گیا تو دنیا کی فوج نہیں لیتی۔ علی کی فوج میں ایج فیکٹر نہیں ہے، بندہ 50 سال کا بھی ہو، 80 سال کا بھی ہو، بس صفت کو پیدا کرے، علی اسے اپنا فوجی بنا لیتے ہیں۔ ہاں؟ یہ آسانی ہے، لیکن محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو پہلا دروازہ ہے سیلف کنٹرول۔ جب تک مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، زبان پر، کان پر، آنکھوں پر، عادتوں پر، سفروں پر، موبائل پر، تب تک میں علی کے میدان میں نہیں آ سکتا۔ تو پہلے آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ ہمیشہ باوضو بھی رہ پاؤ گے، اس کے بعد ہمیشہ کپڑوں کو پاک بھی رکھ پاؤ گے، اور جب تک کنٹرول ہوگا تو گھر میں جاؤ گے، ٹائم کو فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرو گے، آدھا گھنٹہ بچوں کو دو گے، 1 گھنٹہ۔ دیکھیے نا، یہ مجلس میں یہاں پر آئے ہو نا، یہی مجلس آپ گھر میں کروا سکتے ہو۔ یہی ثواب، ظاہر جس نے مجلس کروائی ثواب تو اسے ملے گا نا۔ آپ نے مجلس میں آنے کا ثواب لیا، کسی نے مجلس پڑھنے کا ثواب لیا، کسی نے مجلس کرانے کا ثواب لیا، لیکن یہ تینوں ثواب آپ گھر میں لے سکتے ہو کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن، گھر بڑا یا چھوٹا فرق نہیں پڑتا، گھر کے ایک کونے کو مجلس عزا کا نام دو۔ یہ مستحب بھی ہے کہ آپ کے گھروں میں ایک کمرہ یا ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جو عبادت کے لیے مختص ہو، جہاں پہ ہمیشہ عبادت کی جائے۔ واجب نماز وہاں پہ پڑھو، دعا وہاں پہ پڑھو، حدیث قصہ وہاں پہ پڑھو، کوئی تعزیہ، کوئی منت جو بھی ہو وہ وہاں پہ کرو۔ اور ملتا ہے کہ جب انسان پر سکرات کا وقت آ جائے تو روح کو نکلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو معصومین کا فرامین ہے کہ گھروں کی وہ جگہیں جہاں پر تو اکثر عبادت کیا کرتا تھا، جس کی روح قبض ہو رہی ہے، اس کو وہاں پہ سلا دو تو بڑی آسانی سے روح پرواز کر کے چلی جا، کیونکہ وہ جگہ نور بن جاتی ہے۔ تو وہ جگہ مختص کرو، 2 بچے 3 بچے، بیوی کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، کوئی سادہ سی چیز لے آؤ، 4 سیب لے آؤ، گھر میں کوئی چیز بنا دو، امام حسین کی نظر کی نیت کرو، وہاں پہ بیٹھ کے خود خطیب بنو، بچے سامع بنے۔ ہاں،
کبھی بیوی کو کہو وہ پڑھے آپ سنو، کبھی آپ پڑھو وہ سنیں، یعنی ذاکر بھی بنو آزادار بھی بنو۔ یہ ٹریننگ گھر میں دو نا، کیسے ہوگا؟ یہی کام تو کرتے تھے نا اہل بیت رسول اپنے گھر میں۔ یہ حدیث قصہ جو آپ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ رسول خدا جاتے ہیں چادر کے نیچے بیٹھتے ہیں، اسی طرح گھر میں پڑھتے تھے۔ کوئی ایک کتاب اٹھا لو، بچے کو تھوڑا بہت تو پڑھنا آتا ہے، نہیں آتا تو آپ اسے کوئی چیز دے دو کہ بیٹا آج یہ پڑھنا ہے۔ پہلے ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لو، حدیث قصہ پڑھ لو، دعائے توسل، صرف دعائیں نہیں، اس میں 4 فرامین پڑھ لو ہدایت کے، پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرو۔ جب مجلس ختم ہو جائے 2 جملے مصیبت امام حسین کے پڑھ لو، اس کے بعد اپنے ہی سفرے پہ حسین کا بنایا ہوا نیاز اپنے بچوں کے ساتھ کھا لو۔ یعنی تم نے اپنے گھر میں حسین کو بھی دعوت دی، ذکر حسین بھی کیا، اور جناب سیدہ کو بھی اپنے گھر میں دعوت دی۔ تو اب اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ زندگیاں ہم خود بناتے ہیں، بدبختیاں ہم خود بناتے ہیں، نعمت اور کفر ہم دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو شاکر بنیں، ہم چاہیں تو کافر بنیں، اور جو شاکر بنتا ہے وہ کربلائی بنتا ہے، جو کافر بنتا ہے وہ یزیدی بنتا ہے۔ اے عزیز یہ تیرے اختیار میں ہے، تو کیا بنتا ہے؟ اگر تجھے اپنے وجود پر کنٹرول ہے تو ولایت عملی کے میدان میں آ سکتا ہے۔ لشکر تو بہت بڑا تھا، لیکن حر نے خود حر کو حر بنایا، خود چلا اپنے قدموں سے۔ حر میں ایک خوبی تھی، وہ ہے کنٹرول کی خوبی۔ اگر حر میں کنٹرول نہ ہوتا یہ کیسے مولا حسین کے لشکر میں آتا؟ اگر حر میں ذات کی محبت ہوتی یہ کیسے اپنی محبت کو رونتا ہوا حسین کے میدان میں پہنچتا؟ تو وہی چل سکتا ہے جس میں کنٹرول ہو، جس کا ارادہ مضبوط ہو۔ بوڑھا صحابی رسول نام جون ہے، یعنی غلامی رسول بھی کر چکا، غلامی علی بھی کر چکا، اس کے بعد حسن کا غلام بنا، اور مولا حسین جب شہید ہوئے تو امام حسین کا غلام بنا۔ بوڑھا اتنا کہ ابرو اتنے بڑے کہ آنکھوں پہ پڑے، کمر جھکی ہوئی، فرمایا گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بوڑھا تھا، ٹانگیں سکھڑ چکی تھیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ جس طرح بیویوں کو محملوں میں بٹھا کر لایا گیا، اسی طرح جون محمل میں آیا تھا۔ بوڑھا صحابی تھا، وفادار صحابی تھا۔ عاشورہ کا دن آیا، مولا کی خدمت میں آیا، مولا میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا جون تو لڑے گا کیسے؟ گھوڑے پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تلوار اٹھانی پڑتی ہے، جون تو بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ کہنے لگا مولا جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، میں جہاد کروں۔ امام نے فرمایا جون حسین نے تجھ سے جہاد کو اٹھا لیا۔ مطلب کیا؟ مطلب جہاد نہ کر، زندگی گزار، جنت تجھ پہ واجب ہے۔ مطلب تو اگر مجھے شہید ہوتا ہوا بھی دیکھے پھر بھی تجھ پہ جہاد واجب نہیں۔ کہ مولا میں کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے سامنے زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ امام نے کہا جا میں نے آزاد کیا جون، بڑھاپا ہے، زندگی جا کے گزار۔ اور اب اگر کسی کے پاس جانا ہے تو حسین نے آزاد کیا، اگر جانا بھی چاہتے ہو، تھوڑی خدمت بھی کرنا چاہتے ہو تو اب علی زین العابدین ہے۔ خیمے میں آیا، امام سے حجت تھی کیونکہ اس نے امام زین العابدین کو پالا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ روتا ہوا آیا کہ مولا میں حسین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو تو کہہ سکتا، میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے۔ امام نے کہا کیا مسئلہ ہے جون؟ کہا حسین نے آزاد کر دیا، لیکن میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، میں شہادت پانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جون اتنے بوڑھے ہو گئے، اب کیا کرو گے جا کر؟ زندگی گزارو، تو خادم ہے ہمارے حرم کا، اب تو سکون سے زندگی گزار۔ رو کر کہنے لگا مولا وہ غلام کیسا جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے، برے وقت میں چھوڑ کے چلا جائے۔ جون کو ایسی غلامی نہیں چاہیے۔ اصرار بڑھا، اجازت ملی، میدان کربلا میں گیا۔ عجیب روایت کے جملے ہیں، گھوڑے پہ چڑھ نہیں سکتا تھا، اپنے ماتھے پر کپڑا باندھا تاکہ ابرو اوپر ہوں، دشمن کو دیکھ سکے۔ کمر جھکی تھی، کس کے کمر میں کپڑا باندھا کہ تھوڑی کمر سیدھی ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب لشکر یزید پہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو
تو فوج یزید جون کو دیکھ کر حسین کی غربت پہ ہنس رہی تھی کہ اب یہ وقت آیا حسین پر کہ بوڑھے کو بھیجا ہے، کسی جوان کو بھیجتا جو لڑنے کے لائق ہوتا۔ ابن سعد نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کو تکلیف کیسے دینی ہے، کہ اس بوڑھے غلام کو تیر سے نہیں مارنا، نیزے سے نہیں مارنا، تلوار سے نہیں مارنا۔ کہ امیر پھر کیا کریں؟ کہ اس کا گھیراؤ کرو، اسے اتنے پتھر مارو تاکہ حسین اس کا تڑپ نہ دیکھے، سجاد اس کا جھلس نہ دیکھے۔ میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ تکلیف ہو آل رسول کو۔ فرماتے بوڑھا سا صحابی تھا، کسی نے اس پہ وار نہیں کیا، دور سے پتھر اٹھاتے تھے اور جون کو مارتے تھے۔ کہتے ہیں اتنے پتھر لگے، زمین کربلا پہ گرا۔ یہ ان چند اصحاب پہ سے ہے کہ حسین دوڑے دوڑے اس کے جنازے پر پہنچے۔ جب تو غلامی کا حق ادا کرتا ہے، وہ بھی اپنے آقا ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حسین نے اس کا سر اپنی گود میں لیا اور جیسے لیتے تھے یہ سر پھر خاک کربلا پہ رکھتا تھا، پھر مولا رکھتے تھے، پھر سر کو خاک پہ رکھتا تھا۔ امام نے کہا جون کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا ہرگز، یہ گود اکبر کے لیے بنی ہے، یہ گود عباس کے لیے بنی ہے۔ مولا میں غلام ہوں، میرا سر خاک کربلا پہ رہنے دیجئے۔ لیکن کرم بتا رہا تھا نا، آقا کا کرم بڑا ہے۔ لشکر یزید والا کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ آقا سر گود میں رکھے، غلام سر زمین پہ رکھے، جب حسین نے اصرار کیا لیکن جون نہ مانا کہ اپنا سر حسین کی گود میں رکھے، کہ میں نے بڑے آقا دیکھے، میں نے بڑے غلام دیکھے، میں نے بڑی محبتیں دیکھیں، لیکن یہ محبت کا نظارہ میرے لیے بڑا عجیب تھا۔ جب غلام راضی نہ ہوا تو حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ آ پڑا اور محبت میں کہا کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کیا، تجھ سے حسین بھی راضی، حسین کی ماں زہرا بھی راضی۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے غلام بنے کہ جب سکرات کا وقت آئے کم از کم مولا کی زبان سے یہ جملے نکلیں کہ تجھ سے ہم بھی راضی، ہماری ماں زہرا بھی راضی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے مولا کی غربت، شکر بھی کریں کہ خدا نے ایسے امام عطا کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند و السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام علی اصغر کی کٹی ہوئی گردن پہ، میرا سلام عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ،
میرا سلام ہو سکینہ کے جلے ہوئے کرتے پہ، میرا سلام ہو حسین کی کٹی ہوئی انگلی پہ، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پہ جن پہ یزید چھڑی مار رہا تھا، میرا سلام ہو زینب کے زخموں پہ، میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں کی لٹی ہوئی چادروں پہ، میرا سلام ہو زخمی کلائیوں میں بندھی ہوئی رسیوں پہ۔ بی بی زینب فرماتی ہیں دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی نہیں پہچانا، جسے زینب نے پالا تھا، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، جسے زینب نے قرآن پڑھایا تھا، اس نے بھی زینب کو نہیں پہچانا۔ میں کہوں گا بی بی زینب قصور ان کا نہیں ہے، بھلا کیسے پہچانتے؟ انہوں نے کبھی علی کی بیٹی کو بازاروں میں نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کجا علی کی بیٹی کجا شرابی کا دروازہ۔ ان میں سے ایک بچی ہے جو چھوٹی تھی، یتیم تھی، حسین مولا نے پالا تھا، بچپن سے قرآن بی بی زینب نے پڑھایا، حجاب کرنا زینب نے سکھایا، جوان ہوئی شادی کوفے میں ہو گئی، ہر سال مدینے زیارت کے لیے آتی، امام حسین کے سامنے بیٹھتی تھی، رو کر کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، میں یتیم تھی مجھے باپ کا پیار دیا، زینب نے ماں کا پیار دیا، کہتا ہے کب آئے گا تیرا مولا، میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، مولا کب میرے گھر آئے۔ امام حسین کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیرین ہم آئیں گے، او شیرین ہم آئیں گے، لیکن تو پہچان نہ سکو گی۔ اتنا سننا تھا، کہتی ہے مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے حسین کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ شیرین کہتی ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ فرمایا شیرین بس حسین مولا کی وصیت یاد رکھنا، جی میرے مولا۔ فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خیال رکھنا۔ عزیز و شیرین واپس گھر چلی گئی، اپنے شوہر کو کہا جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آنا، میرے مولا کی وصیت ہے۔
حسین نے جیسا کہا تھا حالات بدل گئے، زینب کی چادر لٹ گئے، سکینہ یتیم ہو گئے۔ لٹا ہوا قافلہ بازار میں آیا، شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، زخمی کانوں پہ پڑ گئے۔ روتا ہوا گھر آیا، کہنے لگا شیریں میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ دن نہیں دیکھے، شیریں بڑے مظلوم، اگر کہو تو گھر لے کرو، جلدی کرو میرے مولا کی وصیت تھی، یہاں یہ قیدی بیویوں کو گھر لے کر آیا۔ شیریں نے جلدی جلدی سے سفرے لگائے، پانی رکھا، کہ قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو، مجھے نہیں پتا زینب پہ کیا گزری ہوگی، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، اس کے سر پہ چادر تھے، لیکن ہائے علی کی بیٹی، قیدی بیویاں شیریں کے گھر میں رو کر کہا مومنہ میں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں رو لے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی، کسی نے رونے نہیں دیا۔ قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، میں کیوں روکوں گی، یا بیویوں کو اجازت کا ملنا تھا۔ قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بن کیا، رو کر کہنے لگی اے عباد کے غریب الوطن بھیا، اے عباد کے پیاسے بھیا، جیسے عباس کا نام سننا تھا، شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، عباس میرے مولا کے بھائی کا نام، اللہ عباس میں میری جان قربان کر۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ تیرا گھر اجازت کے بغیر ہم ماتم نہیں کریں گے، نہیں قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتے، اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے ماتم کرو۔ پھر سے کوئی بیوی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب بابا، کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ شیریں بھی رونے لگی، قیدی بیویوں تو نے مجھے مدینہ یاد دلایا، جو بیویوں میں سب سے زیادہ بیوی رو رہی تھی اس کے قدموں پہ بیٹھی، کہتی ہے قیدی بیوی آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا، ہاتھوں کو جوڑا اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون؟ بی بی زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی
او شیری تیرے مہمان آ گئے اور تیرا حسین آ گیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے سیدہ زینب کے اجڑنے